بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ میری گاڑی میں میرے ساتھ سہانا بیٹھی تھی۔ میں نے گاڑی چلاتے ہوئے کن اکھیوں سے سہانا کی جانب دیکھا۔ وہ گمسم بیٹھی تھی۔ کھڑکی سے آنے والے ہوا کے دل فریب جھونکے سہانا کے بالوں سے اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ اس کی زلفیں اس کے گالوں کو چوم رہی تھی۔ اس کا چہرہ کھلتے گلاب کی طرح تر و تازہ تھا۔ اس کی بڑی بڑی غزالی آنکھوں میں ایک خوف سا صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے بالوں کو سنوارتی مگر شریر لٹیں پھر اس کے رخساروں پر آ کر کھیلنے لگتی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ تم خوفزدہ مت ہو، ہمارے پیچھے کوئی نہیں آ رہا، میں نے سہانا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آزاد ہو گئی ہوں، سہانا نے بے یقینی سے جواب دیا۔ یقین کر لو میری جان، تم آزاد ہو اور بالکل محفوظ ہو اور میرے ساتھ ہو، میں نے سہانا کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا تو سہانا نے اپنا سر میرے شانے پر رکھ دیا۔ میری نظریں سڑک پر تھی اور میرا ذہن مسلسل سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک ماہ پہلے تک میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ایک غیر قانونی کام کروں گا، لیکن آج میں ایک لڑکی کو اس کے گھر سے بھگا کر لے جا رہا ہوں، وہ بھی اپنے ملک سے سینکڑوں میل دور اس تاریک پراعظم کے ایک ملک گانگو میں۔ میں ایک مقامی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر اسے اس کے گھر سے بھگا کر لے جا رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے 2 ماہ پہلے میرے دوست اشفاق نے جو پامسٹری میں کافی مہارت رکھتا تھا، میرا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری زندگی میں ایک گمبھیر بحران آنے والا ہے۔ میری زندگی آلریڈی اتنی بحران زدہ ہے نا کہ اب اس زندگی میں مزید کسی بحران کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے اس کی بات مذاق میں ڈال دی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری زندگی میں کچھ ایسی مشکلات آنے والی ہیں جہاں تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس دوران تم پاکستان سے باہر گئے تو تمہاری واپسی ناممکن ہے، اشفاق نے مجھ سے کہا۔ میرے بھائی، پاکستان سے باہر تو دور کی بات ہے، میرے پاس لاہور جانے کا بھی کرایہ نہیں، میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اس دن بات آئی گئی ہو گئی۔ 2 دن بعد ہی مجھے ایک غیر ملکی چینل سے نوکری کی آفر ہوئی تو میں نے کسی پشو پیش کے بغیر آفر قبول کر لی۔ میں ایک ڈاکومنٹری فلم ڈائریکٹر ہوں اور پاکستان میں نے کافی ڈاکومنٹریز بنائی ہیں، خاص طور پر تھر کی قحط سالی پر بنائی گئی میری ڈاکومنٹری فلم موت کا جال نے کافی پذیرائی حاصل کی۔ اس لیے ایک غیر ملکی چینل نے مجھے نوکری کی آفر کی جو کہ میں نے فٹافٹ قبول کر لی۔ چینل پر نوکری جوائن کرنے کے بعد مجھے پہلا اسائنمنٹ افریقہ کے باسیوں کی زندگی پر ایک ڈاکومنٹری بنانے کا دیا گیا۔ افریقہ کے ملک گانگو کے دارالحکومت برازیلی میں اترتے وقت میرے ذہن میں اشفاق کی باتیں گونج رہی تھی، مگر میں نے سر جھٹک کر ان پریشان کن خیالات سے چھٹکارا حاصل کیا۔ میں ایک پڑھا لکھا آزاد خیال شخص ہوں اور ہاتھ کی لکیروں وغیرہ جیسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ برازیل آنے سے پہلے میں نے یہاں کی مقامی زبان ٹونگو میں جانکاری حاصل کی، کیونکہ مجھے یہاں کی مقامی زبان کو قلم بند کرنا تھا، لہٰذا ضروری تھا کہ مجھے یہاں کی مقامی زبان آئے تاکہ میں ان لوگوں کی بات سمجھ سکوں۔ لہٰذا میں نے یہاں آنے سے پہلے ٹونگو زبان سیکھی اور یہاں رہتے ہوئے میں نے ٹونگو زبان میں کافی مہارت حاصل کر لی۔ ویسے بھی ٹونگو زبان کافی میٹھی زبان ہے۔ میں نے یہاں رہتے ہوئے 1 ماہ میں چینل کی حسب مشاء ڈاکومنٹری بنائی جو چینل والوں کو بڑی پسند آئی۔ کام ختم کرنے میں برازیلی گھوم رہا تھا تو میری ملاقات ڈاکٹر ونود سے ہوئی۔ ڈاکٹر ونود ایک انڈین تھا اور پچھلے 5 سال سے برازیل میں رہائش پذیر تھا۔ کسی ملک میں اپنے ہم زبان کا مل جانا یقیناً خوشی کی بات ہوتی ہے، لہٰذا میں اور ڈاکٹر ونود دوست بن گئے۔ ڈاکٹر ونود نے اپنے گھر مجھے کھانے کی دعوت کی تو میں انکار نہ کر سکا۔ جب میں ڈاکٹر ونود کے گھر دعوت کھا کر نکلا تو میری ملاقات سہانا سے ہو گئی۔ میں ڈاکٹر ونود سے رخصت لے کر اپنی کار کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، ڈاکٹر ونود کے گھر کے اوپری کھڑکی میں سہانا کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی معصومیت تھی، اس کی بڑی بڑی کالی آنکھوں میں ایک خوف سا تھا۔
میں یک تک اسے دیکھتا رہا۔ سہانا کے ریشمی بال اس کے چہرے پر کھیل رہے تھے۔ میں نے اپنے پروفیشن کی وجہ سے سینکڑوں حسین عورتیں دیکھی تھی، مگر سہانا میں کچھ الگ بات تھی۔ میں اس کی رعنایا الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا معصومہ انداز میرا دل کھینچ رہا تھا۔ میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ سہانا نے جو مجھے اپنے جانب دیکھتا ہوا پایا تو ہاتھ کا اشارہ کیا جو میری سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے اشارے سے اسے پوچھا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو، باہر آ کر بات کرو۔ سہانا نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے ٹھہرنے کا کہا اور پھر کھڑکی سے ہٹ کر اندر چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے اس نے گولا سا بنا کر میری جانب پھینکا۔ میں نے اس کاغذ کو اٹھا کر سیدھا کیا۔ اس میں سہانا نے لکھا تھا، میرا نام سہانا ہے، ڈاکٹر ونود نے مجھے قید کر کے رکھا ہے۔ وہ روزانہ میرے اوپر تشدد کرتا ہے اور میرے اوپر تجربات کرتا ہے، مجھے مختلف انجیکشن لگاتا ہے اور زبردستی مجھے دوائیاں کھلاتا ہے جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پلیز پلیز میری مدد کرو۔ سہانا کا ہاتھ پڑنے کے بعد میں نے سہانا کو ہاتھ کی اشارے سے تسلی دی اور کہا، میں کل آؤں گا اور اسے یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ پھر میں اپنے ہوٹل آ گیا۔ میرے دماغ میں کھچڑی سی پک رہی تھی۔ ایک طرف سہانا کا حسن مجھے کھینچ رہا تھا تو دوسری طرف دماغ سمجھا رہا تھا کہ میں ایک دوسرے ملک میں ہوں۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی اور میں قانون کی گرفت میں آ گیا تو ساری عمر جیل میں کاٹنی پڑ جائے گی۔ مگر دل سہانا کی جانب جھک رہا تھا۔ آخر اس دل و دماغ کی جنگ میں جیت دل کی ہوئی اور اگلے دن میں نے چند ضروری کام نپٹانے کے بعد شام ڈلتے ہی ڈاکٹر ونود کے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ہارن دیا تو اوپر کھڑکی کھل گئی اور کھڑکی میں سہانا کا حسین چہرہ نظر آنے لگا۔ سہانا کو دیکھ کر میں نے اپنی گاڑی میں سے ایک مضبوط رسی نکالی اور اسے کھڑکی میں کھڑی سہانا کی جانب پھینکا۔ 2-3 کوششوں کے بعد میں رسی کھڑکی میں کھڑی سہانا تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس رسی کو کسی مضبوط چیز سے باندھ کر اس کے سہارے نیچے اتراؤ، میں نے سہانا سے کہا تو سہانا نے کھڑکی کی مضبوط چوکھٹ سے رسی کا ایک سرا باندھا اور دوسرا سرا نیچے پھینک دیا۔ رسی کا دوسرا سرا زمین سے آ لگا۔ شاباش، اب اسی رسی کے سہارے نیچے آ جاؤ۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر میں گر گئی تو۔ آزادی کے لیے جان کی بازی لگانی پڑتی ہے، جلدی کرو ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی آ جائے، میں نے کہا تو سہانا رسی کے سہارے نیچے اترنے لگی۔ رسی بری طرح سے ہل رہی تھی، اس کے ہاتھ بار بار پھسل رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی تھی۔ میں رسی کے ٹھیک نیچے کھڑا تھا تاکہ اگر اس کے ہاتھ سے رسی چھوٹ بھی جائے تو میں اسے زمین پر گرنے سے پہلے ہی کیچ کر سکوں۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے پیر زمین پر لگے، کھڑکی میں ڈاکٹر ونود کا چہرہ نمودار ہوا۔ سہانا میری بچی، میری بیٹی، تم کہاں جا رہی ہو؟ ڈاکٹر ونود زور سے چیخا۔ میں نے سہانا کا ہاتھ پکڑا اور اپنی کار کی جانب بھاگا۔ رک جاؤ سعدی، تم غلط کر رہے ہو، تم بہت بڑا خطرہ مول رہے ہو۔ ڈاکٹر ونود نے چیخ کر مجھے مخاطب کیا، مگر میں نے سنی انسنی کر دی اور اپنی کار تک پہنچتے ہی میں نے سہانا کو کار میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار کو آگے بڑھا دیا۔ ڈاکٹر ونود مسلسل چیخ رہا تھا، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں آزاد ہو گئی ہوں۔ سہانا نے بے یقینی سے پھر کہا، تم آزاد ہو اس بات کا یقین کر لو، مگر ڈاکٹر ونود نے تمہیں زہریلا کیوں کہا؟ اس نے تمہیں اپنی قید میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور وہ تو تمہیں اپنی بیٹی کہہ رہا ہے، میں نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ وہ اپنے آپ کو میرا باپ کہتے ہیں، مگر باپ ایسے ہوتے ہیں۔ وہ روزانہ مجھے زبردستی نہ جانے کون کون سی دوائیاں کھلاتا تھا اور انجیکشن لگاتا تھا جس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ کچھ دنوں پہلے تک تو وہ مجھے زنجیروں سے باندھ کر رکھتا تھا۔ کچھ ہی دن ہوئے اس نے میری زنجیریں کھولی ہیں، مگر وہ مجھے اس کمرے سے کبھی باہر نہیں نکلنے دیتا۔ سہانا نے تفصیل سے جواب دیا۔ بڑا ظالم آدمی ہے ڈاکٹر ونود، میں نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ اور تمہاری ماں؟ تھوڑی دیر بعد میں نے پوچھا۔ مجھے یاد نہیں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے آپ کو اسی کمرے میں بند پایا۔ ڈاکٹر ونود کے علاوہ ایک بوڑھی عورت میرے پاس آتی تھی جو میرے کپڑے وغیرہ تبدیل کرتی تھی اور اسی نے مجھے پڑھنا لکھنا سکھایا۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ یاد نہیں۔ نہ جانے میں کب سے اس کی قید میں ہوں۔ سہانا نے جواب دیا۔ وہ تمہیں کون سی دوائیاں کھلاتا تھا؟ میں نے پھر پوچھا۔ معلوم نہیں، وہ کہتا تھا کہ میں خطرناک ہوں۔ ہاں، ابھی بھی وہ یہی کہہ رہا تھا، مگر تم تو خطرناک نہیں ہو۔ میں بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا، پلیز مجھے وہاں کی باتیں نہیں کرو، میں پہلی بار دنیا کو دیکھ رہی ہوں، مجھے دنیا کو دیکھ لینے دو۔ سہانا کار کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ بہت اشتیاق سے سائن بورڈز پر جلتی بجھتی روشنیاں دیکھ رہی تھی۔ میں خاموش ہو گیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے کار کی رفتار دھیمی کر لی تاکہ اپنے ساتھ بیٹھی حسن مجسم کو غور سے دیکھ سکوں۔ کار میں مدھم روشنی تھی، اس روشنی میں سہانا کا پرکشش چہرہ چمک رہا تھا۔
اس کے نقوش بڑے ہی تیکھے اور جاذبی نظر تھے، اس کے چہرے پر عجیب سی کشش تھی، نظریں اس کے چہرے سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ سانسوں کے زیرو بم سے اس کی جوانی چھلکتی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کے معصوم چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر چوم لیا جائے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک معصومانہ مسکراہٹ تھی، وہ کہیں سے خطرناک نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر ڈاکٹر ونود اس کی چڑھتی جوانی کو خطرناک کہہ رہا تھا تو صحیح کہہ رہا تھا، ورنہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جسے خطرناک کہا جائے۔ ساری رات کی ڈرائیونگ کے بعد ہم ڈانگو شہر پہنچ گئے۔ میں نے پہلے سے ہی رہائش کا انتظام کر رکھا تھا۔ شہر کے مضافات میں ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ یہ مکان ڈانگو شہر کے مضافات میں ایسی جگہ پر واقع تھا کہ اس مکان کے اطراف میں آبادی بہت کم تھی اور مکان کے عقب میں بہت بڑا اور گھنا جنگل تھا۔ یہ چھپنے کے لحاظ سے ایک آئیڈیل مکان تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ چند دن یہاں چھپ کر گزارے جائیں اور اس دوران میں سہانا کے کاغذات وغیرہ بنوا لوں تاکہ اسے اپنے ملک اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ مکان کے پاس پہنچ کر میں نے کار روکی اور اسے ساتھ لے کر مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ تم فریش ہو کر تھوڑا آرام کر لو، میں نے اسے کہا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اس کے کمرے کا بتایا۔ ابھی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی ہی تھی کہ بیرونی دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھلا اور میں اچھل پڑا۔ میں نے گھوم کر دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازے پر ایک نیگرو کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ریوالور تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی شفقانہ مسکراہٹ تھی۔ جس طرح وہ دروازے کو لات مار کر اندر داخل ہوا تھا، اسی طرح اس نے لات مار کر دروازے کو بند کر دیا۔ کون ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ خاموشی سے اپنی جیبیں خالی کر دو ورنہ۔ نیگرو نے ریوالور والا ہاتھ لہرایا تو سہانا سہم کر دیوار سے چپک گئی۔ نیگرو دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور اس نے سہانا کو پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور ریوالور کی نال اس کی کنپٹی سے لگا لی اور اپنا دوسرا ہاتھ پیچھے سے اس کے گلے میں ڈال کر اسے اپنے ساتھ چپکا لیا۔ چھوڑو اسے، میں چیخا۔ تمہیں ایسے برا لگ رہا ہے جیسے یہ تمہاری بیوی ہو۔ نیگرو خباثت سے مسکرایا۔ ہاں یہ میری بیوی ہے، میں دوبارہ چیخا۔ اسی وقت سہانا نے نیگرو کے اس ہاتھ پر جس سے اس نے اسے گلے سے پکڑ رکھا تھا، اس ہاتھ پر اس نے زور سے کاٹ لیا۔ نیگرو کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور اس نے سہانا کو زور سے دھکا دیا، ساتھ ہی اس کے منہ سے انتہائی غلیظ گالیاں نکلنے لگی۔ سہانا بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ نیگرو نے اپنی کلائی دیکھی جہاں پر سہانا کے دانتوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ اچانک نیگرو کی رنگت بدلنے لگی، اس کے دیدے اوپر چڑھنے لگے اور وہ فرش پر گر کر جان کنی کی حالت میں تڑپنے لگا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ وہ میری جانب دیکھ کر نہایت اذیت سے بولا، یہ لڑکی زہریلی ہے، تو اس ناگن سے شادی کر کے اب تک زندہ کیسے ہے؟ نیگرو کے دیدے پھیل گئے، اس کا جسم نیلا پڑ گیا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا۔ یہ کیسے مر گیا؟ سہانا دہشت زدہ انداز میں بولی۔ سہانا سے زیادہ دہشت میں تھا۔ ایک تو نیگرو مر گیا، دوسری سہانا کی حقیقت مجھ پر کھل چکی تھی۔ اب میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر ونود سہانا کو کیوں خطرناک کہہ رہا تھا۔ وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ میں بہت بڑا خطرہ مول لے رہا ہوں۔ یہ کیسے مر گیا؟ سہانا پھر بولی۔ میں نیگرو کے قریب گیا، میں نے اسے ہلا جلا کر دیکھا، وہ واقعی مر چکا تھا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ میں نے مڑ کر سہانا کی جانب دیکھا، وہ ابھی تک خوفزدہ تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نیگرو کیسے مر گیا۔ سہانا اپنے زہر سے لا علم ہے، میں نے سوچا اور سہانا کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے تسلی دی۔ سہانا تم نہیں جانتی کہ ڈاکٹر ونود نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس نے تم پر ایک زہریلا تجربہ کیا جس سے تم نصف عورت اور نصف ناگن بن گئی ہو۔ میں نے سہانا کو اعتماد میں لینا چاہا تاکہ وہ بھی محتاط رہے۔ ناگن؟ سانپ؟ لیکن وہ تو زہریلے ہوتے ہیں۔ سہانا نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تم بھی زہریلی ہو۔ دیکھو تم نے اس نیگرو کی کلائی پر اپنے دانتوں سے کاٹا تو یہ مر گیا۔ میں زہریلی؟ مگر کیسے؟ یہ معلوم نہیں، مگر ڈاکٹر ونود جو دوائیاں تمہیں دیتا تھا، وہ جو انجیکشن تمہیں لگاتا تھا، اس کی وجہ سے تمہارے اندر زہر بھر گیا۔ میں نے سہانا کو سمجھانے کے انداز میں جواب دیا، اس کا مطلب ہے میں عام لڑکی نہیں ہوں، تم میرے لیے بڑی خاص لڑکی ہو۔ میں نے ماحول کا تناؤ کم کرنا چاہا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارا علاج کرواؤں گا اور تم بالکل صحیح ہو جاؤ گی۔ میں نے اسے گلے سے لگایا تو اس نے اپنا سر میرے شانے پر رکھ دیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے بچا لو۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو جاؤ، میں لاش کو ٹھکانے لگاتا ہوں، پھر کچھ کھانے کا بندوبست بھی کرتے ہیں، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے بھی بڑے زور کی بھوک لگ رہی ہے، ڈاکٹر ونود مجھے کھانے میں صرف دودھ دیتا تھا، اس لیے مجھے دودھ ہی دے دو، وہ معصومیت سے بولی۔
دودھ تو شاید فریج میں پڑا ہو، میں نے کچن کی جانب گھومتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر میں دودھ سے بھرا ایک بڑا سا گلاس لے کر اس کی جانب آیا۔ لو یہ پی لو، پھر تھوڑی دیر آرام کر لو۔ میں نے دودھ سے بھرا گلاس اس کی جانب بڑھایا تو اس نے میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے لیا اور ایک ہی سانس میں سارا دودھ پی لیا۔ دودھ پی کر جب اس نے گلاس میرے ہاتھ میں واپس تھمایا تو میں نے دیکھا گلاس میں بچ جانے والا دودھ سفید کی بجائے نیلے رنگ کا ہے۔ اس کا مطلب ہے زہر سہانا کے دانتوں سے خارج ہوتا ہے۔ میں مسلسل سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سہانا دودھ پی کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں نے نیگرو کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور مکان کے پچھلے حصے میں لے کر گیا۔ میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ مکان کے پیچھے ایک خشک کنواں ہے۔ میں نے نیگرو کی لاش اس کنویں میں ڈال دی اور اس کا ریوالور بھی اس کنویں میں پھینک دیا۔ ساری رات کی ڈرائیونگ اور لاش ٹھکانے لگانے کی مشقت کے بعد میرا جسم بھی ٹوٹ رہا تھا، لہٰذا میں بھی اپنے کمرے میں آ کر بے سود سا ہو گیا۔ شام تک میں سوتا رہا۔ شام کو اٹھ کر میں نہا دھو کر فریش ہوا اور اپنے کمرے سے نکل کر سہانا کے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ سہانا اپنے بیڈ پر پرسکون نیند سو رہی تھی۔ سوتے میں وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی خطرناک ہے۔ اس کے اندر اتنا زہر بھرا ہے جو کسی بھی جاندار کی جان لے سکتا ہے۔ حالانکہ میرے سامنے اس نے ایک آدمی کو اپنے زہر سے موت کی گھاٹ اتارا، مگر دل کا کیا کروں جو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں کچھ دیر سہانا کے حسین چہرے کو دیکھتا رہا، پھر دروازہ بند کر کے لاؤنج میں آ گیا۔ اسی وقت بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا دروازے کے باہر ڈاکٹر ونود کھڑا ہے۔ اگر تم سہانا کو لینے آئے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے، میں نے ڈاکٹر ونود کو دیکھتے ہی درشت لہجے میں کہا، مگر ڈاکٹر ونود نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں جلدی سے سہانا سے شادی کرنے والا ہوں۔ کچھ دیر بعد میں پھر گویا ہوا، تم سہانا کی حقیقت نہیں جانتے، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ ڈاکٹر ونود نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، میں سہانا کی حقیقت سے واقف ہوں۔ میرے سامنے اس نے ایک آدمی کو کاٹا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ میں نے ڈاکٹر ونود کی غلط فہمی رفع کی۔ میری بات سن کر ڈاکٹر ونود کچھ دیر کے لیے خاموش رہا اور مجھے گھورتا رہا۔ تم نے سہانا کو زہریلی بنا کر بہت بری حرکت کی ہے اور تمہیں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ میں تمہارا یہ تجربہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دوں گا۔ میں سہانا کا علاج بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے کرواؤں گا، میں نے انتہائی غصے سے کہا۔ پھر ڈاکٹر مجھ سے مخاطب ہوا، میں نے سہانا کو زہریلا نہیں بنایا، بلکہ میں تو اسے زہر سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بے اختیار چیخ پڑا، کیوں؟ تم کیوں سہانا پر اتنے مہربان ہو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیونکہ سہانا میری بیٹی ہے اور ہر باپ کی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ عام لڑکیوں کی طرح زندگی گزارے۔ اگر تم نے سہانا کو زہریلی نہیں بنایا تو وہ زہریلی کیسے بنے؟ میں ڈاکٹر ونود پر اعتبار کرنے کو تیار نہ تھا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، اگر ایک کپ چائے مل جائے تو میں پوری تفصیل بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر ونود نے کہا تو میں چائے بنانے کے لیے کچن میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں 2 کپ چائے لے کر واپس لاؤنج میں آیا۔ ڈاکٹر ونود اپنی کرسی پر بیٹھا چھت کو گھور رہا تھا۔ آہٹ سن کر اس نے میری جانب دیکھا اور زخمی مسکراہٹ کے ساتھ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا اور چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے بولا، یہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے جب میں جوان تھا۔ ڈاکٹر ونود نے کہنا شروع کیا، میں نے امریکن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ مجھے سانپ اور سانپ کے زہر کے بارے میں جاننے کا دیوانگی کی حد تک شوق تھا۔ اس شوق کی خاطر میں نے دنیا بھر کی سیر کی۔ اسی دوران مجھے معلوم ہوا کہ گانگو کے جنگلوں میں ایک وحشی قبیلہ رہتا ہے جس کے پاس انتہائی نایاب قسم کے سانپ ہیں۔ یہ باتیں سن کے مجھ سے رہا نہ گیا اور میں فوراً یہاں پہنچا اور اس وحشی قبیلے کے بارے میں معلومات حاصل کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ قبیلہ ڈونگا کہلاتا ہے اور وہاں مرد کی بجائے عورت سردار ہوتی ہے جسے سب ممبا رانی کہتے ہیں۔ میں نے ڈونگا قبیلے تک جانے کا فیصلہ کیا اور ایک دن میں اس قبیلے تک جا پہنچا۔ ڈونگا قبیلہ وحشی ضرور تھا مگر آدم خو نہیں تھا۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر اس قبیلے کی حدود میں پہنچ جاتا تو قبیلے کے محافظ اسے صحیح راستہ بتا کر رخصت کر دیتے، لیکن اگر مسافر کوئی غلط کام کرے یا قبیلے کا قانون توڑے تو قبیلے کے لوگ غضبناک ہو جاتے اور ایسے مجرم کو سانپ سے ڈسوا کر مار دیا جاتا۔ جب میں اس ڈونگا قبیلے کی حدود میں پہنچا تو قبیلے کے محافظوں نے پہلے تو مجھے بھٹکا ہوا مسافر سمجھا، مگر میں نے انہیں بتایا کہ میں جان بوجھ کر اس قبیلے میں آیا ہوں اور میرا مقصد ان کے نایاب سانپ نکنا ہے۔ یہ سن کر محافظوں نے مجھے ممبا رانی کے روبرو پیش کیا۔ ممبا رانی کو دیکھ کر میں واقعی ڈر گیا۔ ممبا رانی 6 فٹ سے لمبی اور ورزشی جسم کی حامل عورت تھی۔ اس کا سر مونڈا ہوا تھا۔ وہ انتہائی سیاہ رنگت کی حامل تھی اور سب سے خوفناک چیز اس کے دانت تھے جو نیلے رنگ کے تھے۔
उसने अपने चेहरे पर मुख्तलिफ रंग लगाए हुए थे और उसके गले में और उसके दोनों हाथों पर खतरनाक सांप लिपटे हुए थे। सबसे खतरनाक बात यह थी कि मंबा रानी के गले से जो सांप लिपटा हुआ था वो दुनिया का खतरनाक तरीन सांप कोबरा नाग था, जिसे कबीले के लोग नाग देवता कहते थे और उसकी पूजा करते थे। मंबा रानी खुद इतनी जहरीली थी कि अगर वो किसी को काट ले तो वो उसी तरह मर जाए जैसे किसी सांप ने काटा हो। मंबा रानी की सांसों से इतनी तेज बू आ रही थी कि उससे बातें करते हुए मुझे चक्कर आने लगा। डोंगा कबीले में रहते हुए मुझे पता चला कि जिस लड़की को मंबा रानी के लिए मुंतखब किया जाता है उसे बचपन ही से चंद खास जड़ी बूटियों के साथ जहर खिलाया जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की जहरीली हो जाती है। मंबा रानी ने जब मेरे आने का मकसद सुना तो उसने मुझे अपने सांपों का नजारा करवाया। वाकई वहां दुनिया के नायाब तरीन सांप थे। खास तौर पर कोबरा नाग को देखना मेरे लिए हैरत अंगेज तजुर्बा रहा। मैंने वहां रहते हुए एक मुजरिम को सजा के तौर पर कोबरा नाग से डसे जाने का मंजर भी देखा। वो इंतहाई दर्दनाक मंजर था। जिस शख्स को कोबरा नाग ने डसा था उसका सारा बदन धीरे धीरे पानी बनकर बह गया था और बड़ी ही तकलीफ से उस शख्स का दम निकला था। ऐसी मुंह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर विनोद अपनी बात जारी रखना चाहता था, लेकिन मैंने बीच में दखल अंदाजी की। मुझे सांपू यान के जहर के बारे में कुछ नहीं सुनना, मुझे सुहाना के बारे में बताओ, मैंने बेजारकुन लहजे में कहा। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सुहाना को समझने के लिए बहुत जरूरी है, डॉक्टर विनोद ने जवाब दिया। फिर चाय का कप मुंह को लगाया और कप में मौजूद सारी चाय अपने हलक में उंडेल दी। फिर अपनी दास्तान शुरू की। मैं 4 दिन वहां रहा। रात गुजारने के लिए मुझे एक झोंपड़ी दी गई। मैं दिन में सांपों की खोज करता और रात को अपनी झोंपड़ी में आराम करता। मेरी झोंपड़ी की सफाई का काम एक कबायली लड़की करती थी। वो गूंगी भी थी और बहरी भी थी। एक रात मैंने काफी शराब पी। शराब में अपने साथ ही लेकर गया था। शराब वाकई बहुत बुरी चीज है। तुम्हारा मजहब बहुत अच्छा है जिसमें शराब हराम है। तो उस रात मैंने काफी मिकदार में शराब पी ली थी। नशे में मैं बिल्कुल भूल गया कि मैं कहाँ हूँ। बस उसी नशे की हालत में मैंने उस कबायली लड़की के साथ रात गुजार ली। जब सुबह मेरा नशा उतरा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी भयानक गलती कर दी और इसका अंजाम क्या हो सकता है। वो लड़की भी नजर नहीं आ रही थी। मैं बहुत डर गया। मुझे खतरा महसूस हुआ कि अगर इस लड़की ने मंबा रानी को मेरी गलती का बता दिया तो मेरा अंजाम क्या होगा। डोंगा कबीले की रिवायत के मुताबिक हर जुर्म की एक ही सजा थी और वो सजा थी कोबरा सांप से ढंगवाना। मैं बड़ा डर गया और उसी डर की वजह से सुबह रोशनी होने से पहले पहले मैं डोंगा कबीले की सरहद से दूर आ गया। डोंगा कबीले से जिंदा बचाने के बाद मैंने कान पकड़े कि आइंदा कभी उधर का रुख नहीं करूंगा। होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। मैं उस वाक़े को भूल चुका था, मगर 15 साल बाद एक सरदारी वक्त के साथ मेरा कांगू जाना हुआ तो यहाँ के एक वजीर से मेरी दोस्ती हो गई। उसने मुझे बताया कि मेरी शक्ल से मिलती जुलती एक लड़की उसने डोंगा कबीले में देखी है। उस वजीर के पास उस लड़की की तस्वीर भी थी। जब मैंने तस्वीर देखी तो मैं हैरान रह गया। उस लड़की की शक्ल बेखत मुझसे मिलती थी और उस लड़की के नकूश इंडियन थे। उस वजीर ने मुझे बताया कि डोंगा कबीले वाले उस लड़की को नाग देवता का अवतार समझते हैं क्योंकि वो लड़की एक कंवारी के बदन से पैदा हुई है। वजीर के पास उस लड़की की माँ की तस्वीर भी थी। जब वजीर ने मुझे उस लड़की की माँ की तस्वीर दिखाई तो मुझे यकीन हो गया कि वो लड़की मेरी बेटी है, क्योंकि उस लड़की की माँ वही गूंगी हादमा थी जिसके साथ मैंने रात बसर की थी। और वो लड़की सुहाना है। मैंने डॉक्टर विनोद से पूछा। हाँ, वो लड़की सुहाना है, डॉक्टर विनोद ने जवाब दिया। मगर अब तक ये नहीं पता चला कि सुहाना जहरीली कैसे बनी। मैंने फिर पूछा तो मेरी बात सुनकर डॉक्टर विनोद मुस्कुराने लगा और फिर बोला, सुहाना डोंगा कबीले की होने वाली मंबा रानी है। डॉक्टर विनोद इतना कहकर खामोश हो गया। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद फिर कुछ कहने लगा। जब मुझे पता लग गया कि सुहाना मेरी बेटी है तो मेरा खून जोश मारने लगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी, मेरा खून इस जंगली माहौल में परवान चढ़े और फिर मेरी बेटी जहरीली बन जाए तो मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। मैंने दिल में ठान ली कि मैं अपनी बेटी को इस जहरीले माहौल से निकाल कर लाऊंगा और इसे तहजीब याफ्ता दुनिया में लाकर एक आम सी लड़की बनाऊंगा। इतना कहकर डॉक्टर विनोद सांस लेने के लिए रुका और फिर कहने लगा, अपने काम से फारिग होकर मैंने कांगो के जराइम पेशा लोगों से राब्ता किया और भारी रकम पर उन्हें इस काम पर राजी किया। फिर मैंने एक मसला दस्ता तैयार किया और डोंगा कबीले की जानिब पेश कदमी की। अब ये मेरी खुशकिस्मती थी या डोंगा कबीले की बदकिस्मती कि जब मैं अपने मसले आदमियों के साथ डोंगा कबीले पहुंचा तो उस दिन डोंगा कबीले के सारे मर्द किसी काम के लिए कबीले से बाहर गए हुए थे। लिहाजा मुझे खास मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने एक जाल के जरिए मंबा रानी और सुहाना को काबू किया और सुहाना को अपने साथ लेकर ब्राजील चला आया।
جب میں سہانا کو برازیل لے کر آیا تو وہ 14 سال کی تھی۔ میں 5 سال تک اس کا علاج کرتا رہا۔ مجھے ڈھونگا قبیلے کے لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے حدود سے باہر نہیں نکلتے، لیکن اکیلی سہانا میرے لیے درد سر بنی ہوئی تھی۔ وہ اتنی خونخوار تھی کہ مجھے دیکھتے ہی مجھ پر جبٹ پڑتی، اور وہ اتنی زہریلی تھی کہ اس کے پاس جانے سے مجھے چکر آتے تھے۔ شروع میں نے سہانا کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا، حالانکہ سہانا کو زنجیروں سے بندھا دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں نے سہانا کا علاج شروع کیا۔ میرے علاج سے سہانا کا زہریلا پن کم ہونے لگا، مگر اس کے ساتھ وہ اپنی یادداشت بھی کھونے لگی۔ اس کی پچھلی زندگی کے نقوش اس کے ذہن سے مدھم ہونے لگے۔ یہ بات میرے حق میں جاتی تھی، لہٰذا میں نے اس کا علاج جاری رکھا۔ گزشتہ 5 سالوں سے میں اس کا علاج کر رہا ہوں، جس میں مجھے خاطرخواہ کامیابی حاصل ہوئی، مگر سہانا ابھی بھی مکمل طور پر زہر سے خالی نہیں ہوئی۔ اس کے دانتوں اور ناخن سے ابھی بھی زہر کا اخراج ہوتا ہے۔ وہ کسی کو کاٹ لی یا ناخن سے گہری خراش ڈال دے تو کوئی بھی شخص مر سکتا ہے۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے ڈاکٹر ونود کی بات پوری سننے کے بعد پوچھا۔ تم نے سہانا کو لا کر بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ اسی شہر کے جنگل میں ڈونگا قبیلہ رہتا ہے۔ میں سہانا کو اسی جنگل سے لے کر گیا تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ سہانا کو دوبارہ برازیل لے کر جاؤں اور اس کا مکمل علاج کروں، تاکہ وہ زہر سے پاک ایک عام لڑکی بن جائے۔ پھر بے شک تم اس سے شادی کر لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اسی وقت فضا میں ڈول بجنے کی آوازیں گونجنے لگی۔ ڈول بجنے کی آواز سن کر ڈاکٹر ونود اچھل پڑا۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے وہ سہانا کو بلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ونود نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کون بلا رہے ہیں؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ ڈونگا قبیلے کے لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ سہانا یہاں ہے۔ یہ ڈول کی آواز انہی لوگوں کی ہے، وہ سہانا کو بلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ونود بولا، کیا بکواس ہے؟ انہیں کیسے معلوم کہ سہانا یہاں پر ہے؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، ان جنگلی لوگوں کی سونگنے کی حس جانوروں کی طرح ہوتی ہے، انہوں نے سہانا کی بو سونگ لی ہے۔ ڈاکٹر ونود نے مجھے جواب دیا۔ اسی وقت ڈول کی آواز تیز ہو گئی اور ساتھ ہی ایک دھماکے سے سہانا کے کمرے کا دروازہ کھلا اور سہانا باہر آئی، مگر اس کی حالت عجیب تھی۔ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھی، اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ بری طرح جھوم رہی تھی۔ اس کا چہرہ لال ہوا تھا، وہ اس طرح جھوم رہی تھی جیسے کہ وہ نشے میں ہو۔ سہانا کیا ہوا؟ میں سہانا کی جانب بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ میں سہانا کو پکڑتا سہانا نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ سادی اس کے ناخنوں سے بچنا، ڈاکٹر ونود نے مجھے خبردار کیا۔ سہانا دیوانہ وار رقص کرتی ہوئی بیرونی دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں اور ڈاکٹر ونود بھی سہانا کے پیچھے گھر سے باہر نکل آئے۔ سہانا گھر سے نکلتے ہی جنگل کی جانب دوڑ پڑی۔ سہانا رک جاؤ، میری بات سنو، میں زور سے چیخا، مگر سہانا میری آواز سے دور جا چکی تھی، لہٰذا میں نے سہانا کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ میرے ساتھ ہی ڈاکٹر نے بھی دوڑ لگائی۔ ہم دونوں سہانا کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ میں سہانا کو مسلسل آوازیں دے رہا تھا، مگر ایسے لگتا تھا جیسے سہانا کے کان بند ہوں اور وہ میری آواز ہی نہ سن رہی ہو۔ حیرت انگیز طور پر سہانا کی بھاگنے کی رفتار بڑی تیز تھی۔ وہ تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی جنگل میں داخل ہوئی۔ میں اور ڈاکٹر بھی اس کے پیچھے جنگل میں داخل ہو گئے۔ اب ڈول بجنے کی آواز بند ہو چکی تھی، شام بھی ڈھلتی جا رہی تھی۔ ہم اچانک سہانا کے پیچھے بھاگتے ہوئے جنگل میں داخل ہو گئے، لہٰذا ہمارے پاس نہ کوئی ہتھیار تھا، نہ کوئی ایسا سامان تھا جسے ہم روشنی کر سکے۔ سادی، ہمیں واپس چلنا چاہیے، اگر اندھیرا پھیل گیا تو ہم مصیبت میں پھنس سکتے ہیں، ڈاکٹر ونود نے کہا۔ نہیں، میں سہانا کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، آپ واپس جائیں اور مدد لے کر آئیں، میں نے ڈاکٹر ونود کو جواب دیا اور سہانا کو آوازیں دینے لگا۔ اسی وقت درختوں سے بہت سے آدمی زمین پر کودے۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں بھالے تھے جن کا رخ ہماری جانب تھا۔ وہ ننگ ترنگ لوگ نہایت وحشیانہ انداز میں بھالے لہراتے ہوئے ہماری جانب بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر رنگ لگا ہوا تھا اور وہ انتہائی وحشیانہ انداز میں بھالے سنبھالے ہماری جانب ایک دائرے کی صورت میں بڑھے چلے آ رہے تھے۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم ہاتھ اٹھا کر سرنڈر کر دیں۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور زور سے چیخا، مجھے سہانا کے پاس لے چلو۔ ان جنگلیوں نے مجھے اور ڈاکٹر کو اپنے بھالو کے حصار میں لے لیا اور ایک جانب چلنے کا اشارہ کیا۔ ہمارے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا ہم دونوں ان جنگلیوں کے ساتھ چلنے لگے۔ کتنی ہی دیر ہم چلتے رہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد ہمیں ایک جگہ روشنی نظر آئی۔ ایک بڑے سے میدان میں سینکڑوں جنگلی مرد اور عورتیں جمع تھی۔ ڈول پیٹے جا رہے تھے، عورتیں ناچ رہی تھی، سب خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔
چاروں طرف بڑی بڑی مشعلیں جا رہی تھی جن کی وجہ سے میدان میں اچھی خاصی روشنی تھی۔ اس روشنی میں نے دیکھا سہانا ایک بڑے سے تخت پر سر اٹھائے بڑی شان و وقار سے بیٹھی ہے۔ اس کے ساتھ ممبا رانی بھی بیٹھی تھی۔ ممبا رانی کے گلے میں ایک کالے رنگ کا بڑا سا سانپ لپٹا ہوا تھا جو پھن پھیلائے ہر آنے جانے والے کو گھور رہا تھا۔ اس کی لال لال آنکھیں مجھے اپنے جسم میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بڑا ہی خوفناک منظر تھا۔ ایک لمحے کو میں دہشت زدہ ہو گیا، مگر اگلے ہی لمحے مجھ پر سہانا کی محبت حاوی ہو گئی اور ماحول کا ڈر و خوف مجھ پر سے جاتا رہا۔ میں زور سے چیخا، سہانا میں آ گیا ہوں، تمہارا سادی آ گیا ہے۔ مگر میری آواز ڈول کی اونچی آواز میں دب گئی۔ مجھے اور ڈاکٹر ونود کو ایک درخت سے باندھ دیا گیا۔ میں مسلسل سہانا کو آوازیں دے رہا تھا۔ آخرکار میری آواز سہانا تک پہنچ گئی۔ اس نے میری جانب دیکھا اور اپنا ہاتھ بلند کیا۔ سہانا کے ہاتھ بلند کرتے ہی ناچتی ہوئی عورتیں رک گئی اور ڈول بجنا بھی بند ہو گیا۔ چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ سہانا تخت سے اٹھی اور میری جانب بڑھی۔ اس کے اٹھنے اور چلنے میں ایک شاہی وقار تھا۔ وہ مغرورانہ انداز میں گردن اٹھائے میری جانب آئی۔ اس کے انداز میں ایک غرور تھا، مگر اس کے چہرے پر بڑی معصومیت تھی۔ وہ میرے پاس آ کر مجھے دیکھنے لگی۔ وہ مجھے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ سہانا، میں تمہارا سادی ہوں۔ تم نے مجھ سے پیار کا وعدہ کیا تھا، تم مجھ سے پیار کرتی ہو۔ میں نے سہانا کو یاد دلانے کی کوشش کی۔ سہانا خواب بیدہ نظر سے مجھے گھورنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھے گھورتی رہی، پھر بولی، تم سادی، تم نے مجھے قید سے رہائی دلائی، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم بہت اچھے ہو۔ سہانا اتنا کہہ کر ممبا رانی کی جانب مڑی اور ممبا رانی سے کہنے لگی، رانی اسے کھول دو، یہ ہمیں نقصان تو نہیں پہنچائے گا، یہ میرا دیوانہ ہے، خود مر جائے گا مگر مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سہانا نے بڑے یقین کے ساتھ کہا، اسے کھول کر ایک جھونپڑی میں بند کر دو۔ ممبا رانی نے حکم دیا تو میری رسیاں کھول دی گئی اور مجھے ایک جھونپڑی میں بند کر دیا گیا۔ گھاس پھوس کی جھونپڑی سے میدان کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے جھونپڑی میں بند کرنے کے بعد ممبا رانی نے اپنے گلے سے کوبرا کو نکالا اور زمین پر چھوڑ دیا۔ ناک رینگتا ہوا ڈاکٹر ونود کی جانب بڑھنے لگا۔ ڈاکٹر ونود مسلسل چیخ رہا تھا۔ ڈاکٹر کی چیخیں سن کر میری برداشت نہیں ہو سکا اور جھونپڑی کا دروازہ کھول کر ڈاکٹر ونود کی مدد کے لیے باہر جانا چاہا، مگر اسی وقت میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کسی نے پیچھے سے زور سے کوئی چیز میرے سر پر ماری۔ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ نہ جانے میں کتنی دیر بے ہوش رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا سہانا مجھے جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے پوری طرح آنکھیں کھولی اور ارد گرد دیکھا۔ میں گھاس پھوس کے ایک آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ سہانا مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر سہانا بولی، مجھے افسوس ہے سادی، انہوں نے تمہیں زخمی کر دیا۔ میں نے بستر سے اٹھنا چاہا تو میرے سر میں درد کی ایک شدید لہر دوڑ گئی، مگر میں برداشت کر کے اٹھ گیا اور بستر پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے سر کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا۔ میرے سر کے پچھلے حصے میں ایک بڑا سا گھومر نکل آیا تھا جس میں شدید درد ہو رہا تھا، مگر میں برداشت کیے بیٹھا رہا۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر سہانا بولی، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں، تمہارے پیار کا جواب پیار سے بھی نہیں دے سکتی۔ سہانا میرے سینے پر اپنا سر رکھ کر رونے لگی۔ اسی وقت جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور ممبا رانی اندر داخل ہوئی۔ تھوڑی دیر ممبا رانی ہم دونوں کو گھورتی رہی، پھر بولی، سادی، سہانا نادان ہے، وہ کچھ نہیں سمجھ رہی، مگر تم تو سمجھدار ہو، تم جانتے ہو کہ سہانا ڈونگا قبیلے کی ہونے والی ممبا رانی ہے، یہ ایک زہریلی ناگن ہے اور کسی سے شادی کے لائق نہیں، لہٰذا تم عقل سے کام لو اور سہانا کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ ممبا رانی کی بات سن کر میں نے انکار میں سر ہلایا۔ سہانا جیسی بھی ہے میری ہے، میں اسے سینے سے لگا کر رکھوں گا، اس کا علاج کرواؤں گا، میں ہر حالت میں سہانا کو یہاں سے لے کر جاؤں گا، میں نے اٹل لہجے میں ممبا رانی کو جواب دیا اور سہانا کا ہاتھ پکڑ کر ممبا رانی کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں ہم سے دشمنی بڑی مہنگی پڑے گی، ڈاکٹر ونود کا انجام یاد رکھو، ممبا رانی نے غصے سے کہا۔ رانی، سادی کو دھمکی مت دو۔ سہانا مجھ سے الگ ہو کر ممبا رانی کے سامنے ڈٹ گئی۔ ممبا رانی دانت کچکچا کر سہانا کی جانب بڑھی جیسے سہانا کو ڈس لے گی، مگر پھر رک گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کا زہر سہانا پر اثر نہیں کرے گا۔ میں نے سہانا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور جھونپڑی سے باہر نکل آیا اور تیز قدموں کے ساتھ قبیلے سے باہر جانے والے راستے پر چل دیا۔ میں جلد سے جلد ڈونگا قبیلے سے دور ہو جانا چاہتا تھا۔ سارا قبیلہ جمع ہو گیا، سب ہمیں جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ میں نے سہانا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، میرے قدم تیز تیز اٹھ رہے تھے۔ اسی وقت مجھے اپنے آس پاس سرسراہٹ کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر دیکھا، مگر مجھے دیر ہو چکی تھی۔ کوبرا ناگ نے میری پنڈلی پر اپنے دانت مارے اور مجھے ڈھس لیا۔
میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور میں گر پڑا۔ میری چیخ سن کر اور مجھے گرتا دیکھ کر سہانا رک گئی اور جلدی سے میرے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے بھی کوبرا ناگ کو دیکھ لیا اور زور سے چیخی، ممبا رانی، ہم سے دشمنی بہت مہنگی پڑتی ہے۔ ممبا رانی نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم میں انگارے بھر دیے گئے ہوں۔ میرے پورے جسم میں آگ سی لگ رہی تھی۔ میرا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، میرا دل ڈوبنے لگا تھا، میرے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ سہانا نے نیچے بیٹھ کر میری پینٹ کا پائنچا پھاڑا۔ میری پنڈلی پر کوبرا ناگ کے دانتوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ سہانا کو دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہنے لگا، سہانا، میرا اور تمہارا ساتھ یہیں تک تھا۔ نہیں، سہانا زور سے چیخی اور اس نے اپنے ہونٹ کو کوبرا کے کاٹے ہوئے زخم پر رکھنا چاہا تاکہ وہ زہر چوس سکے، مگر ممبا رانی نے آگے بڑھ کر سہانا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، سہانا، تم زہریلی ہو مگر ناگ دیوتا سے زیادہ نہیں۔ تم جانتی ہو کہ ناگ دیوتا کا زہر تم پر کتنی جلدی اثر کرے گا اور تم مر بھی سکتی ہو۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اپنی جان دے کر بھی سعدی کی جان بچاؤں گی۔ اتنا کہہ کر سہانا نے اپنے ہونٹ میرے زخم پر رکھ دیے اور زہر چوسنے لگی۔ میرا سر گھوم رہا تھا اور میں اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ میں کب تک بے ہوش رہا مجھے یاد نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو کچھ دیر میں خالی ذہن لیٹا رہا، پھر مجھے ایک ایک کر کے سارے واقعات یاد آنے لگے۔ سہانا کی یاد آتے ہی میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، میں ایک جھونپڑی میں تھا، جھونپڑی میں میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے پیر کی جانب دیکھا جہاں کوبرا ناگ نے کاٹا تھا، اب وہاں کوئی لیپ لگا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑے ہونے پر مجھے کمزوری کا احساس ہوا، میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنے قدم جھونپڑی سے باہر نکالے۔ مجھے باہر آتا دیکھ کر ممبا رانی اور چند دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ممبا رانی سے مجھے مخاطب کیا۔ سہانا کہا ہے؟ میں نے ممبا رانی کے سوال کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ اس نے اپنی زندگی کے بدلے میں تمہاری زندگی خرید لی ہے۔ ممبا رانی کے لہجے میں اداس تھا۔ میں نے پوچھا، سہانا کہا ہے؟ میں نے ایک بار پھر تیز لہجے میں پوچھا تو ممبا رانی نے ایک شخص کو اشارہ کیا۔ وہ شخص مجھے سہارا دے کر ایک جھونپڑی میں لے کر گیا۔ ممبا رانی اور تمام لوگ بھی میرے پیچھے جھونپڑی میں داخل ہوئے۔ جھونپڑی میں داخل ہو کر میں نے دیکھا سہانا گھاس کے ایک بستر پر لیٹی ہے۔ اس کا حسین چہرہ سفید پڑا ہوا ہے، وہ نہایت ہی کمزوری کی حالت میں کرا رہی ہے، اس کی نشیلی آنکھیں بند تھی۔ سہانا، میں نے نہایت ہی بےتابی سے اسے پکارا تو اس نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی اور مجھے صحیح سلامت دیکھ کر وہ تھوڑا سا مسکرائی۔ سہانا، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے مر جانے دیا ہوتا۔ میں سہانا کے پاس بیٹھ گیا، میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ محبت قربانی مانگتی ہے، سہانا دھیرے سے مسکرائی۔ میں تمہارا یہ احسان کیسے اتاروں گا؟ میں نے رونے والے انداز میں کہا۔ سعدی، میرے پاس وقت بہت کم ہے، تو میرا ایک کام کرو گے؟ سہانا نے اٹک اٹک کر جملہ مکمل کیا۔ بولو سہانا، میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ سعدی، مجھے اپنے مذہب میں داخل کر لو، مجھے اپنی بیوی بنا لو، بس میں چند لمحوں کی مہمان ہوں۔ نہیں سہانا، ایسا مت کرو۔ میں رو دیا۔ جلدی کرو سعدی، کہیں دیر نہ ہو جائے، سہانا نے بے قراری سے کہا تو میں نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو پوچھ ڈالے اور سہانا کو اپنے بازو کے سہارے اٹھایا اور اسے کلمہ پڑھایا۔ سہانا نے اٹکتے ہوئے کلمہ پڑھا۔ زہر سہانا کے رگ رگ میں پھیل چکا تھا جو اسے دھیرے دھیرے موت کی گھاٹ لے جا رہا تھا۔ سہانا کو کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے سہانا کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر تمام لوگوں کی موجودگی میں تمہیں یعنی سہانا کو اپنی بیوی تسلیم کرتا ہوں۔ میری بات سن کر سہانا کے ہونٹوں پر ایک اداسی مسکراہٹ آئی۔ اس کے ہونٹ نیم انداز میں کھلے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی یا میرا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر موت کے فرشتے نے اسے مہلت نہیں دی اور اس کی گردن ایک جانب ڈھلک گئی۔ اس کی بے نور آنکھوں میں میرے لیے تشکر کے جذبات تھے۔ وہ بے جان ہو کر میری باہوں میں جھول گئی۔ میرے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور آنسو میری آنکھوں سے بہہ نکلے اور میں زاروں کے تار رونے لگا۔ میں روتا رہا۔ کچھ دیر بعد ممبا رانی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ مر چکی ہے سعدی۔ ممبا رانی نے مجھے سہانا سے الگ کرنا چاہا۔ دور ہو جاؤ تم سب۔ میں نے ممبا رانی کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔
تم لوگوں نے سن لیا نا کہ سہانا مسلمان ہو گئی تھی اور وہ میری بیوی بن چکی تھی، لہٰذا تم لوگوں کا سہانا پر کوئی حق نہیں۔ میں اپنے مذہب کے حساب سے اس کی آخری رسومات ادا کروں گا۔ میں نے اتنا کہہ کر سہانا کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ میں سہانا کو لے کر میدان کے وسط میں آیا۔ تمام قبیلے والے سہانا کی موت پر آنسو بہا رہے تھے۔ عورتیں باقاعدہ طور پر بین کر رہی تھی۔ میں نے سہانا کا لاشا میدان کے کونے میں رکھا اور وضو کر کے اکیلے ہی اس کا نماز جنازہ پڑھی اور قبیلے کے لوگوں کے ساتھ مل کر قبر کھودی اور آنسو کے ساتھ سہانا کو دفنایا۔ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔ وہ تم سے بہت محبت کرتی تھی، کاش وہ عام لڑکی ہوتی تو میں خود اس کی شادی تمہارے ساتھ کرتی، مگر افسوس اس نے اپنی زندگی دے کر تمہاری زندگی بچائی۔ جب میں ڈونگا قبیلے سے رخصت ہو رہا تھا تو ممبا رانی نے آخری الفاظ مجھ سے کہے۔ میں بوجھے دل کے ساتھ شہر آ گیا اور چند دن کے بعد میں اپنے ملک واپس پہنچ گیا۔ ایئرپورٹ پر اشفاق مجھے ریسیو کرنے آیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں تمہیں زندہ سلامت دیکھ رہا ہوں، ورنہ میرے علم کے مطابق تمہارا زندہ آنا ممکن نہیں تھا۔ شکر ہے میرا حساب غلط نکلا۔ اشفاق نے خوشی سے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، تمہارا حساب غلط نہیں تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، کیا مطلب؟ یہ تو جسم ہے جو واپس آ گیا، مگر میری روح ڈونگا قبیلے میں ہی بنی ایک قبر کے سرحانے بیٹھی ہے۔ میں نے روندے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور اشفاق کو حیران و پریشان چھوڑ کر آگے کی طرف بڑھ گیا۔